وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 اور 12 کو ڈسکس کیا تھا، اور اس سے ہمیں بہت ہی زبردست لیسن ملا تھا، صبر کا لیسن۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس آیت میں ہمارے لیے ان آیات میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ جی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ وَكُلَّ اور ہر انسان کے الزمناہ لازم کر دیا ہم نے اسے طائرہ پرندہ اس کا، ٹھیک ہے، طائر کہتے ہیں پرندے کو، لیکن اس آیت میں پرندہ کس وے میں استعمال کیا گیا ہے انشاءاللہ وہ ہم دیکھتے ہیں۔ فی عنقہ اس کی گردن میں، وَنُخْرِجُ اور ہم نکالتے ہیں، وَنُخْرِجُ اور ہم نکالیں گے، لہو اس کے لیے، یوم القیامتی قیامت کے دن، کتاباً ایک کتاب، یلقاہ وہ پائے گا اسے، منشوراً کھولا ہوا۔ ہم اس کا جو ہے وہ بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ پس منظر کو دیکھنا ہوگا۔ جو ورڈ یہاں پہ طائرہ استعمال ہوا ہے، اس کو ہم اعمال کے لیے کیسے استعمال کریں، اس کو ہم قسمت کے لیے کیسے استعمال کریں گے۔ تو اس کے لیے جو عرب تھے نا، ان کے ہاں پرندوں کو قسمت معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر ایک کوئی کام کرنا ہوتا یا کچھ ہونا ہوتا تو ایک پرندہ ہوتا، اس کو اڑایا جاتا، اس کو اڑاتے، اگر وہ دائیں جانب جاتا تو سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے اچھا شگون ہے، یعنی پرندوں سے شگون لیتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ہے، کوا بولے گا تو مہمان آئیں گے، اور کسی کو منحوس بھی سمجھا جاتا ہے، آئی تھنک الو کو، اور اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے ہاں بھی ہیں۔ تو عربوں کے ہاں جب کوئی پرندہ اڑایا جاتا اور وہ دائیں جانب جاتا کسی خاص مقصد کے لیے، کوئی کام کرنا ہوتا یا اس لیے، تو جب اڑایا جاتا دائیں جانب جاتا تو اسے اچھا معلوم کرتے، خوش قسمتی سمجھتے، اور اگر بائیں جانب جاتا تو اس کو بدقسمتی اور اس کو برا شگون لیا جاتا۔ تو یہاں پہ اسی لیے ان پرندے ان کے لیے بدقسمتی یا خوش قسمتی کی علامت تھے۔ تو یہاں پہ طائرہ کا ورڈ اسی لیے یوز ہوا۔ طائر ویسے بھی اردو میں پرندے کو کہتے ہیں نا، تو طائر کے معنی جو ہیں وہ پرندے کے ہی ہیں، اور عنق کہتے ہیں گردن کو، یہاں پہ عنق کی ہی یعنی اس کی گردن میں، تو گردن اس کا میننگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب پرندہ جو ہے ہر انسان کا، وہ اس کی گردن میں کیسے لٹکایا گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عربوں کے ہاں یہ تھا کہ وہ بدشگونی یا جو اچھا شگون تھا وہ پرندوں سے لیتے تھے، باہر کی چیزوں سے لیتے تھے۔ کالی بلی کاٹ جائے تو ہمارے ہاں بھی تو ایسا ہوتا ہے نا، کالی بلی کاٹ جائے تو راستہ کاٹ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بری علامت ہے، بدشگونی ہے، وہ سفر نہیں کرنا چاہیے، پھر اگر ایسا ہو جائے تو شیشہ ٹوٹ جائے تو یہ ہو گیا، دودھ گر گیا تو یہ ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسی سپرسٹیشس آئیڈیاز ہیں، تو اسی طرح عربوں کے ہاں تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی، یہ کہہ کے کہ ہر انسان کی جو قسمت ہے، ہر انسان کا جو اچھا شگون اور برا شگون ہے، وہ اس کی گردن میں لٹکا دیا گیا ہے۔ اب گردن میں لٹکا دیا گیا ہے، سے کیا مراد ہے کہ یعنی یہ ہمارے گلے، ہم
جو ایسا ہم کریں گے نا، ہماری خوش قسمتی اور بدقسمتی کا انحصار ہمارے اعمال پر ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے اس کو یہاں پہ جو طائرہ ورڈ ہے نا، اس کو اعمال کے لیے استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، پرندے کے طور پہ. جیسے جو اب پرندے کو خوش قسمتی اور بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا تھا، تو پرندے خوش قسمتی اور بدقسمت کی علامت نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو اعمال ہیں، انسان کے اعمال ہیں جو اس کی خوش قسمتی اور بدقسمتی کی علامت ہیں. انسان کی خوش قسمتی اور بدقسمتی کا انحصار اس کے اعمال پر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اچھا کرے گا تو وہ خوش قسمت ہے، اور اگر برا کرے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ بدقسمت ہو جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں، اور روز قیامت بھی، ٹھیک ہے؟ اور برائی کا وبال دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسا لکھا ہوتا ہے ویسے، ٹھیک ہے؟ کئی کو یہیں پہ سزا مل جاتی ہے کسی کو، اور کسی کو آگے آگے تو ملنی ہی ملنی ہے. کسی کو یہاں پہ بہت ڈھیل دے دی جاتی ہے، اور کسی کو دونوں جگہ پہ ہی سزائیں ملتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ انصاف کے ساتھ جس کو جہاں چاہتے ہیں سزا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت میں ہمیں بتا دیا گیا کہ ہر انسان کی جو قسمت ہے اس کا انحصار اس کے اپنے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اچھا کرے گا تو اس کو اچھا ملے گا، وہ برا کرے گا تو اس کو برا ملے گا. یہ جو شگون اچھے برے، کوئی دوسرے کو نحوست سمجھنا، یہ سب چیزوں کی تردید ہو گئی یہاں پہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قسمت اچھی ہو تو ہم بھی اچھے اعمال کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو اعمال ہم کرتے ہیں یہ ہمارے گلے میں کیسے لٹکے ہوئے؟ اٹ مینس کہ یہ لکھ لیے جاتے ہیں، ان کا ایک باقاعدہ ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. دو فرشتے ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، جیسے ہی ہم کچھ بھی کرنے لگتے ہیں ہماری زبان، ہمارے ہونٹ ہلتے ہیں اور فوراً سے ان کے قلم چلنے لگتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں. یہ اعمال ہمارے جو ہیں یہ ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں. ہم اچھا کریں گے تو ان کی جزا ہمیں مل کے رہے گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم برا کریں گے تو اس کا وبال ہم پہ پڑ کے رہے گا، ہم پہ آ کے رہے گا، ہمیں اس کی سزا بھگتنا پڑے گی. اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس کے گلے میں یا گردن میں لٹکائے گئے ہیں. جو چیز لٹکی ہوئی ہوتی ہے، جو گلے پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس سے ہم اکتا بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اعمال جو پورے ہیں ان سے ہم قیامت کے دن بھی اکتا جائیں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کریں اور دوسروں کو اپنے لیے نحوست نہیں سمجھیں. ہمارے یہاں بھی صبح صبح کسی ناپسندیدہ شخص کا چہرہ تو تمہارا منہ دیکھ لیا، اب تو میرے ساتھ ہوگا ہی برا، اب میرا سارا دن ہی برا گزرے گا، صبح صبح تمہاری شکل دیکھ لی. مطلب ہم دوسروں کو اپنے لیے نحوست سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہم خود اپنے لیے نحوست ہے اگر ہم اچھے اعمال نہیں کرتے. تو یہ اس آیت کا بہت مختصر سا جو ہے وہ مطلب ہے. اور ہماری زندگی میں یہی ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ دوسروں کے لیے دوسروں کو اپنے لیے نحوست نہیں سمجھے، کیونکہ کسی کی بھی خوش قسمتی اور بدقسمتی کا انحصار اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کے اپنے اعمال پر ہے. اور یہ نامہ اعمال جو ہے وہ روز قیامت انسان کے سامنے کھول دیا جائے گا. اور پھر آیت نمبر 14 دیکھیں، اقرا، پڑھو، کتابہ کا، اپنی کتاب، کفا، کافی ہے، بنفسی کا، تیرا اپنا آپ ہی، الیوم، آج کے دن، علیہ کا، تجھ پر، حسیباً، حساب لینے کو. تو پھر کہہ دیا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیں گے کہ لے خود ہی اپنی کتاب پڑھ لے، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کو کافی ہے. تو یہ جو نامہ اعمال ہمارا تیار کیا جا رہا ہے، یہ جو ہم جب بالکل تنہا ہوتے ہیں تب بھی ہم تنہا نہیں ہوتے. یہ دو فرشتے مسلسل ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور اللہ تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھے، کیونکہ ہم کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے. اگر ہمارے پاس کوئی انسان نہیں ہے، ہمیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اکیلے ہیں. تو کبھی بھی تنہائی میں گناہ نہیں کرنے چاہیے، اور سب کے سامنے تو بالکل نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب یہ سوچ لیں اگر ہم تنہائی میں کوئی گناہ کرنے لگے ہیں تو ہم یہ سوچ لیں کہ اس وقت ہم تنہا نہیں ہیں، بلکہ جس ذات سے ہمیں چھپنا چاہیے وہ ذات ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور وہ دو فرشتے لکھ رہے ہیں جن کا لکھا ہوا ہم مٹا نہیں سکتے. ہمیں یہ قیامت کے دن پڑھنا پڑے گا. جو بھی ہم لفظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، جو بھی ہمارے چہرے کا اینگل بنتا ہے، غصے میں بنتا ہے، مایوسی میں بنتا ہے، وہ سب لکھا جاتا ہے. تو ہر انسان کی
بدبختی جو ہے یا خوش قسمتی جو ہے وہ اس کے اعمال میں پوشیدہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ان اعمال سے ہمارا چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ زندگی میں توبہ کر لیں گے تو موقع ہی موقع ہے، آج موقع ہی موقع ہے، مرنے سے پہلے موقع ہی موقع ہے، لیکن جیسے ہی موت کا فرشتہ آ گیا تو پھر چانس بھی ختم، پھر ہمیشہ کے لیے بدقسمتی کا ٹھپا لگ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بچائے، اور قیامت کے دن جب کہہ دیا جائے گا کہ اپنی کتاب خود ہی پڑھ لو، تو پھر رہتی سہتی کسر بھی نکل جائے گی۔ انسان جیسے اپنا ٹیسٹ خراب دیکھ کے جب کسی پیپر یا ٹیسٹ میں فیل ہوتا ہے تو پڑھ کے خود ہی کہ ہے میں نے یہاں پہ یہ لکھا تھا، او یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، او ایسی ہو گیا، یہ اس وقت میں نے ایسے کیا تھا، تو انسان خود ہی دیکھ کے جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو پھر نامہ اعمال ہے، ہاں یہ بھی میں نے کیا تھا، یہ بھی میں نے کیا تھا، یہ اس وقت کیا تھا، یہ ایسے کیا تھا۔ تو جب ہم پڑھیں گے تو خود ہی ندامت میں ڈوب جائیں گے، اور پھر کچھ بول بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ گناہگار ہوں گے، کیونکہ قصوروار ہوں گے، تو پھر اللہ کے سامنے کوئی بول بھی نہیں سکے گا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو یہ جو ریکارڈ ہو رہا ہے ہمارا نامہ اعمال، اس میں ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئیں ان پہ ہمیں معاف کر دے، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، اور بے شک ہم انسان ہیں تو انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ان آیات کا مختصر سا یہی ہے کہ ہمیں دوسروں کو اپنے لیے جو ہے وہ نحوست کی علامت یا منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے آپ پہ خود کام کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنے عیبوں پہ خود دیکھیں گے، نظر ڈالیں گے، تو ہمیں دوسروں کے عیب بھی دکھائی نہیں دیں گے، بلکہ ہم اپنی اصلاح میں لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دوسروں سے بے نیاز ہو جائیں، اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو پیار سے سمجھا دیں، اصلاح کریں، اگر نہیں مانتا تو نہ مانے، ہمارا کام بتا دینا ہے، اور اپنے آپ پہ کام کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کبھی بھی بدبختوں کی صفوں میں شامل نہ کریں، بلکہ ہمیں خوش قسمتوں کی صفوں میں شامل کریں، آمین۔ اگر ہمارا نام اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بدبخت بندوں میں لکھا ہے تو آج اللہ سبحانہ و تعالی ابھی اسی وقت اس کو نکال کر اپنی خوش قسمت بندوں میں لکھ دے، اپنے مقربین میں لکھ دے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے وہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خوش قسمتوں میں شامل کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔